آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا میں سفر دے دے، اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے۔ تو آئیے دوستو، اس اجلاس کے سب سے پہلے مقرر حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ مرکزی معراج العلوم چھتہیں پوکھرا سے درخواست کرتے ہیں، جن کے ناصحانہ کلمات کی سادگی اور علمی گہرائی و گیرائی پورے ضلع سنت کبیر نگر و بستی میں ضرب المثل ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی۔ قابل صد احترام علماء کرام، استاد الاساتذہ حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور مجمع میں تشریف فرما سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام، برادران اسلام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، پروگرام الحمدللہ بہت خیر و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے، اور آپ کے اہم مقرر، اہم خطبہ باہر کے حضرات ہیں۔ ہم لوگ صرف ابتدائی زمین ہموار کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے کھڑے ہونے کو ترجیح دیا کہ مختصر بات کرنی ہے، لہذا کھڑے کھڑے اپنی بات پوری کر لی جائے۔ بھائیو، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کوئی عقل، دماغ اور سوچ کی پیداوار ہے۔ جس انسان کی سوچ، اس کے خیالات پاکیزہ ہیں، مہذب ہیں، عالی ہیں، اس کے کارنامے بھی شاندار ہیں۔ جس کی سوچ گھٹیا ہے، تنگ ہے، حقیر ہے، پست ہے، اس کے کارنامے بھی اسی کے مطابق ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنا کردار، اپنا ضمیر، اپنی زندگی، اپنا دامن پاک رکھیں، اپنا دامن پاک رکھیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے حبیب کی سنت اور دین اسلام کے پیغام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر امت اسلامیہ کو ایک عظیم مقصد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پھیلا دیا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں مل سکتی ہے کہ دنیا کی اور قوموں کی طرح یہ بھی کھانے پینے، اپنے شوق، اپنی خواہشات، اپنے ذاتی تقاضوں میں مست ہو کر کے یہ قوم اپنے کام میں مگن رہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر ایمان والے کو اپنے آپ کو پابند سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی خوشی کے لیے نہیں زندہ ہیں، اپنے مالک کی خوشی کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے زندہ ہیں۔ ایک حدیث پاک ہمارے مدرسوں کے پروگراموں میں بار بار سنائی جاتی ہے، اس حدیث پاک کا میں نے آج مطالعہ کیا
تو بار بار یہ ذہن میں سوال آ رہا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ، جو بچہ، جو نوجوان یا جو بھی ایمان والا اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر ذہن جاتا ہے کہ جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے، مگر قربان جائیے علماء حق، علماء حدیث، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا من خرجا فی طلب العلم من بیتہ او من بلدہ، اپنے گھر سے نکلے یعنی آبادی ہی میں رہے، یا اپنے شہر سے نکلے دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں چلا جائے، دونوں کے لیے وہ ثواب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے بچے کو تیار کر کے جب قاعدہ دے کر کے، پارا دے کر کے، دینیات کی کتابیں دے کر کے اپنے بچے کو رخصت کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ صادق و مصدوق اس کائنات کے سب سے سچے انسان نے، خدا کے پیغمبر نے یہ ضمانت دی ہے اور بشارت دی ہے کہ جب کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے آبادی ہی میں نکلتا ہے یا آبادی کے باہر جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ کریں گے بھائی یہ تصور، یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ سوچ انسان کے اندر خوشی پیدا کر دے گی، احترام پیدا کر دے گی اور ایک لگاؤ پیدا کر دے گی۔ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں جو عظیم کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے، دنیا کے اندر رائے حق کی ہدایت اور آخرت کی نجات اسی کے ذریعے انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ ایک صحابی سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف بار بار نماز میں پڑھاتے تھے۔ بعض صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا یہ عمل پہنچایا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان کا اس میں بیان ہے، اللہ کی بے نیازی کا بیان ہے، ان کی یکتائی کا بیان ہے، اس لیے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ایک دو سطر کی سورت انسان اس کی عظمت دل میں پیدا کر لے، اس سے محبت پیدا کر لے، اللہ کی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ پورے قرآن اور پوری شریعت اور اللہ کے پورے دین کی وفاداری ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے جانبازی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے اپنا جان مال قربان کرنے کا سچا جذبہ اور خلوص پیدا ہو جائے گا۔ تو بھائی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ضرور عنایت ہوگی۔ لہذا بھائیو، یہ جو دین ہے، یہ دین ہماری محنتوں سے، ہماری قربانیوں سے اور ہماری لگن سے یہ انشاءاللہ پنپے گا، اس کو عروج حاصل ہوگا، اس کو ترقی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم دین کے ذریعے ہمیں ہر تقسیم سے بالا تر کر دیا ہے۔ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے، عالم عربی، جہاں تک رسول اللہ کا پیغام پہنچتا ہے وہاں تک آپ کی امت ہے اور وہاں تک ہماری برادری ہے، وہاں تک ہماری برادری ہے۔ اس لیے یہ امت ایک سمندر ہے، اس میں کہیں مد ہوگا، کہیں زجر ہوگا، کہیں حالات کچھ ہوں گے، کہیں حالات کچھ ہوں گے، لیکن اس امت کو اللہ نے مٹنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس امت کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ امت اگر حامل قرآن ہے، قرآن کی خدمت کرنے والی ہے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والی ہے، گلی کوچوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں اور تمام چھوٹی اور بڑی بستیوں میں اللہ کے کلام کا پیغام پہنچانے والی ہے اور اپنی نسلوں کے سینوں میں اس امانت کو منتقل کرنے والی ہے، تو انشاءاللہ اس امت کے لیے زوال نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے ایمان افروز پیرائے میں بات رکھی ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ بھائیو، اگر زیر خنجر نہیں سنا سکتے، سنا رہے ہیں لوگ، اور سنانے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم ہم ان روشنیوں میں تو اللہ کا پیغام سنا دیں۔ پنکھوں کے سائے میں سہولت کے تمام مواقع میسر ہیں، آج کے مدرسے، آج کے ہمارے مکاتب پہلے جیسے نہیں رہے، آج سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ہر طرح کی وہاں
ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں، بچوں کے آرام کے لیے سب کچھ ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا بھائیو، ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم مشکل حالات میں آسانی چاہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں تو یہاں ہمیں کہیں بھی کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، تو انشاءاللہ اپنی نسلوں کے دلوں میں توحید کا نقش بیٹھائیں گے کہ نہیں بیٹھائیں گے؟ اپنی نسلوں کے دلوں میں توحید کا نقش بیٹھائیں بھائیو۔ یہ مدارس اسی لیے ہیں، یہ مکاتب اسی لیے ہیں، اللہ کا دین اس لیے ہے کہ اللہ کے دین سے سچا تعلق پیدا کر کے ہم اللہ کے سچے اور پکے مخلص بندے بن کے جائیں۔ اللہ سے سچا پکا تعلق پیدا کرنا ہر پیدا ہونے والے کا فرض ہے۔ جس کو اللہ نے حیات دی اور پھر اللہ اس کو موت دیں گے، وہ اس حیات مستعار سے، اس چند روزہ زندگی سے اللہ کی معرفت کا سرمایہ لے کے جائے، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور اگر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق لے کے نہیں گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بھائیو بے قیمت ہو جائے گا۔ اگر اس وجود سے اللہ کا تعلق نکال دیجئے، اللہ کی محبت نکال دیجئے، اللہ کا یقین نکال دیجئے، تو یہ دو پیر کا اس روئے زمین کا سب سے خطرناک جانور بن جاتا ہے بھائیو۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، خدا کی عبادت اور بندوں کی خدمت کی بنیاد پر، اگر خدا کی عبادت اور بندوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نکال دیجئے تو پھر اس انسان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لہذا بھائیو، مسلمان ہونا بہت بڑی عزت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را۔ کہتے ہیں جب میں اپنے مسلمان ہونے کا تصور کرتا ہوں اور زبان سے اپنے کو مسلمان کہتا ہوں تو بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا بھائیو، ہمیں روایات، رسومات، خواہشات کا بندہ نہیں بننا ہے، اپنے رب کریم کا بندہ بننا ہے نا بھائی؟ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے جی رہے ہیں، جھوٹی انا کے لیے جی رہے ہیں، اپنے شوق کے لیے مر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ بھائیو، قیامت تک اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سر بکف ہستیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ آج حالات ہیں، ہمارے شاعر صاحب کچھ اشارے کر رہے تھے، ہمارے اسلامی بھائیوں کے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے جذبے، دین کی خدمت کے جذبے، اللہ سے سچے تعلق کے مظاہرے ایسے شاندار سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آج یہود و نصارہ میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بھائیوں کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے صبر اور شکر کو دیکھ کر، ان کی دینی خدمت اور دینی جذبات کو دیکھ کر کے وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ بھائیو، یہ تو ہمارے انبیاء کے سچے جانشین ہیں، ان کے اندر صبر ایوب ہے، ان کے اندر صبر ایوب ہے۔ لہذا میرے بھائیو، یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے دین کے پیشوا ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گلی کوچوں کو آباد کریں، چھوٹی بڑی ہر بستی میں اللہ کے دین کا قلعہ تعمیر کریں، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے اور نسلوں کی بہترین تربیت کے لیے ادارے قائم ہوں، اور یہ قائم ہو رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے ساتھ دینا، ہمارا کام ہے تعاون کرنا، ہمارا کام ہے ہمت افزائی کرنا، ہمارا کام ہے اس مہم میں شریک ہونا۔ جو آدمی صرف خوشی سے دعا کر دے گا، جو آدمی دامے دیر میں صرف اچھا تعارف کر دے گا، ذکر خیر کر دے گا، حوصلہ افزائی کر دے گا،
شکر گزاری کر دے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے محروم رہے گا۔ اور بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں کافی تعداد میں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، صرف عرض یہ کرنا ہے کہ ایک فرق ضرور باقی رہے۔ ہمارے یہ جو پروگرام ہیں یہ دین کی نمائندگی کرتے ہیں، یہاں سے جو بات جائے گی، جو انداز پیش کیا جائے گا، اس پر دین کی مہر لگے گی۔ علماء دین، پیشوایان دین یہاں موجود ہیں، لہذا کوئی بھی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا طرز فکر، کوئی ایسا رویہ جو سنت کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، دینی غیرت کے خلاف ہو، اس کی یہاں گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور بڑے ادب سے میں آج یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور اگر غلطی کروں گا تو بات کی بڑی ہستیاں اصلاح کر دے گی، کہ مشاعروں کا انداز اور ہونا چاہیے اور دینی مجالس کا انداز اور ہونا چاہیے۔ وہاں تو واہ واہی اور شور غوغا اور تعریف پسندی کا ماحول ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تعریف پسندی کو بہت مذموم، بہت معیوب، بہت مکروہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جو دینی پروگرام ہیں، جو مدارس اور مساجد کے پروگرام ہیں، جو علماء کی سرپرستی میں ہیں، جو علم کی ترویج کے لیے ہیں، جو دین کی تعظیم کے لیے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ امت اسلامیہ کے دلوں میں دین کی عظمت کا سکہ بیٹھا دیا جائے، وہاں سنجیدہ ماحول ہونا چاہیے، علمی ماحول ہونا چاہیے، روحانی ماحول ہونا چاہیے، بے نفسی کا ماحول ہونا چاہیے۔ دنیاوی تمتعات و ترغیبات سے ایک طرح سے گویا کہ بے تعلق ہونے کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی غیرت نصیب فرمائے، دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے، اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے، اور جو لوگ اس کام میں شریک ہیں ان میں بہتر تعاون کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔